السلام علیکم۔ آغاز نو کے صارفین کے لیے تاریخی ادوار سے کچھ دلچسپ معلومات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ فرعون کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ یہ شاید کسی مخصوص ظالم حکمراں کا نام ہے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہوں کو کسریٰ، چینی بادشاہوں کو خاقان، روم کے بادشاہ کو کیسر کہا کرتے تھے، اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ فرعون کو اہل مصر فیرو کہتے تھے۔ مصری زبان میں فیرو محل کو کہتے ہیں اور او کے معنی بلندی یا اونچائی کے ہیں، گویا اس کے معنی عظیم محل یا بادشاہ کے ہیں۔ اسی مناسبت سے زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کے لیے فرعون کا لقب روایت پا گیا۔ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولاد ہیں۔ قرآن پاک میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈھٹائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا کی طرف پیش قدمی کی تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف کے وقت کا فرعون ہکسوس عمالقہ کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون، مکفیلا اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ توریت میں یہ جگہ فرائم کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام علاقے فلسطین میں واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون رمیسس II کا بیٹا مرنپتھا تھا، جس کا دور حکومت 1292 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1225 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف افندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبد الوہاب نجار نے نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فراعنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا اور اس فرعون کا نام ابابی الاول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیز مصر پوٹیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ رمیسس II تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور اس کی آغوش میں پرورش پائی۔ رمیسس II شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منپٹا کو امور مملکت سونپ دیے۔ منپٹا اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، مصر میں کھدائیوں کا آغاز 19ویں صدی کے آخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق 1907 میں ایک انگریز سر گرافٹن اسمتھ نے کرائی۔ مزید وضاحت مولانا مودودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، برٹانیکا کے مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن ایلیٹ اسمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا، ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا۔ گولڈنگ لکھتا ہے کہ 1907 میں اسمتھ کو منپٹا کی لاش ملی تھی۔ جب یہ پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈنگ یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ فرعون بحیرہ کلزوم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گولڈنگ لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے
جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اس جگہ پر فرعون کی لاش ملی تھی۔ قرآن کریم نے 1500 سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا، جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا، تب اللہ نے سمندر کو حکم دیا اور اس کی لاش کو خشکی پر پھینک دیا۔ پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔ آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ ہماری ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔